الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ ہمارے بچے جو مئی کے مہینے میں ملک میں طول و عرض میں ہنگامے ہوئے اور وہ انقلاب کی مبارکباد ایک دوسرے کو دیتے رہے، اور دوسری وجہ یہ کہ اس ملکی حالات اور یہاں کی مختلف قوتوں کی وجہ سے اکثر جوان یہ سوچتے ہیں کہ انقلاب آنا چاہیے، اور تیسرے اس وجہ سے کہ بولنے والے کو مختلف ممالک میں سنا جاتا ہے اور مختلف ممالک سے سوالات بھی آتے ہیں۔ ان وجوہ کی بنا پر ایک بات چیت شروع کی تھی جس کے اختتام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ انقلاب باہر کی طاقتوں کو مدعو کر کے برپا کیا جاتا ہے، وہ بات ہو گئی، اور انقلاب جو قوتیں حقیقت میں برپا کرتی ہیں اور اپنے ہی ممالک میں ہوتا ہے، وہ سب سے پہلی شرط اس کی علم ہے۔ انقلاب کا مطلب وہاں کے نظام کو کلی طور پر تبدیل کرنا۔ اب اس کی مثالیں کتاب و سنت سے بھی لے سکتے ہیں، اس کی مثالیں تاریخ سے بھی لے سکتے ہیں، اب اس کی مثالیں انقلاب پر جو لٹریچر لکھا گیا ہے وہاں سے بھی لے سکتے ہیں۔ امریکہ نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی، اور جب آزادی ملی تو ان کے ابتدائی بانی مبانی جو تھے ان لوگوں کا علم بہت وسیع تھا، اور وہ جانتے تھے کہ غلامی سے نجات کیسے پاتے ہیں۔ چنانچہ یہ تذکرہ گزر چکا کہ نیپولین اور امریکن پریزیڈنٹ جو ٹیپو سلطان سے بہت متاثر تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے تاکہ قرآن کو سمجھیں، اور ان کی پرسنل لائبریری جب کانگریس لائبریری میں چلی گئی تو جس قرآن پاک سے وہ تلاوت کرتے تھے وہ دبئی میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا کہ امریکن پریزیڈنٹ اس قرآن کریم سے پڑھتے تھے اور یہ ان کی لائبریری میں تھا۔ بالکل ایسے ہی گاندھی جی قرآن پڑھتے تھے، نہرو مسلمان علماء کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ سارے تعلقات استوار تھے۔ ہمارے اکبر بادشاہ عیسائیوں کے ساتھ مسلسل تعلقات میں رہتے تھے، اور گوا انڈیا میں ایک جگہ ہے، سب سے پہلے عیسائی پادری وہاں پر پریس لے کے آئے، اور پریس نے دنیا کو جو تبدیل کیا سب جانتے ہیں۔ اس لیے امریکہ نے جو برطانیہ کے خلاف
کام کر کے انقلاب برپا کیا تو پوری دنیا میں برطانیہ کے اثر سے ہم جو لوگ آن اور آف سوئچ کو کرتے ہیں، برطانیہ نے یہ طریقہ دیا، اور امریکہ میں آپ جائیں بالکل یکسر مختلف۔ ہم آن کے لیے نیچے کرتے ہیں بٹن کو، وہ اوپر کرتے ہیں، جہاں وہ اوپر کرتے ہیں یہاں نیچے کرتے ہیں۔ برطانیہ ہمیشہ مزدوروں کا دن مناتا رہا، انہوں نے اس تاریخ کو ہی تبدیل کر دیا، اور شکاگو میں مزدوروں کا جو دن تھا وہ لے لیا، لباس تبدیل کر دیے، رنگ تبدیل کر دیے، اس لیے کہ انقلابات ایک نظام کو توڑنا ہی صرف نہیں ہے، وہ بہت ہی خطرناک بات ہے، وہ غلامی سے بھی بدتر چیز ہے۔ اصل یہ ہے کہ تبدیلی بھی پھر اتنے بڑے پیمانے پر لائی جائے، اور اس کے لیے بنیادی طور پر علم کی ضرورت ہے۔ جو لوگ پڑھتے لکھتے نہیں ہیں اور جن کا کتابوں سے تعلق نہیں ہے، اور جو جانتے ہی نہیں کہ نظام کیسے مرتب ہوتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ کوئی اور کام کر لیں، نفل پڑھ لیں، تلاوت کر لیں، یا جو بھی کریں، ہمیں کیا مشورہ دینا ہے، مگر اس میدان میں وہ برباد کر دیتے ہیں دوسروں کو، اور یہ تلقین کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کر دے گا، اور اللہ ایسے ہو جائے گا، اور اللہ یوں، اللہ کچھ بھی نہیں کرتا۔ وہ صاف کہتا ہے لا یغیر، اللہ کبھی تبدیلی نہیں لائے گا، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ تم خود تبدیلی پیدا کرو، پھر اس میں ہم برکت دے دیں، پھر اس میں ہم تمہیں کامیاب کر دیں، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ لیکن تم چاہو کہ بغیر اسباب اور وسائل پر محنت کیے کسی بھی قوم میں انقلاب آ جائے، ایسے نہیں ہوتا۔ پورا بر صغیر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور جناح صاحب نے اپنے ایک دوست کو دعوت دی اور کہا کہ انڈیا کو تقسیم کرنا ہے۔ وہ برطانیہ سے تشریف لائے، ان کے بہت اچھے دوست تھے، اور انہوں نے تقسیم جب کیا تو خود مسلم لیگ کو اعتراض تھا کہ یہ تقسیم ٹھیک نہیں ہے۔ تو جناح صاحب نے فرمایا کہ بالکل نہیں، میرا دوست جو کر رہا ہے بالکل ٹھیک کر رہا ہوگا، ہم اسے چیک کریں گے۔ یہ ایک لمبا قصہ ہے، لیکن تقسیم جب ہو رہی تھی تو اس وقت جو لوگ بھی تھے کسی نے احتجاج نہیں کیا کہ میاں یہ کیا ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ یہ جو انقلاب کے لیے بچے اتنا شور مچاتے ہیں، ہم انہیں مشورہ دے سکتے ہیں کہ کلدیپ نیر جو بہت بڑا صحافی تھا انڈیا کا، آپ اس کے انٹرویوز پڑھیے اور بچوں اس کی کتابیں پڑھو۔ کلدیپ جا کر ملے تھے لندن میں اس سے، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے لاہور پنجاب تقسیم کر دیا، یہ آپ نے کیا کیا؟ تو اس گورے نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ لاہور کی 40% سے زیادہ آبادی ہندو اور سکھ تھی، اور میں نے وہ دور دیکھا ہے کہ مسلمان مسجدوں میں جاتے تھے، ہر کوئی مذہب والا اپنے اپنے گردوارے میں اور مندر میں جاتا تھا، لیکن جب تقسیم ہو رہی تھی تو میں نے باقی پارٹی کے باقی لوگوں سے کہا کہ اگر لاہور بھی اگرچہ ڈیزرو کرتا ہے کہ انڈیا کو دے دیا جائے، مگر لاہور دے دو گے تو پاکستان میں تو کوئی بڑا شہر رہ ہی نہیں جائے گا، یہ کریں گے کیا؟ چنانچہ میں نے لاہور کو پاکستان میں ڈال دیا۔ یہ شہروں کے شہر اس طرح برباد ہوتے ہیں، اور بولنے والا کوئی نہ ہو، اور کوئی بھی جماعت ان چیزوں کے اثرات نہ سمجھتی ہو کہ آئندہ 100 سال تو کچھ نہیں، 200-400 سال میں کیا فرق پڑ جائے گا تعلیم کے نہ ہونے سے، وہ اس فلسفے کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ آپ خلافت راشدہ کی بات کرتے ہیں، خلافت راشدہ میں تعلیم اس قدر اہم چیز تھی کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک جگہ پر تھے،
اور نماز پڑھانے کے لیے ایک آدمی آگے بڑھا، حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اگلی نماز نہیں پڑھانے دی اور کہا قرآن عربی میں نازل ہوا ہے اور آپ عربی میں قرآن نہیں پڑھ سکتے، آپ اجمی ہیں اور نماز میں قرآن اسے ہی پڑھنا چاہیے جسے زیر زبر کی تمیز۔ جب وہ مدینہ منورہ پہنچے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے آپ کے بارے میں یہ سنا ہے آپ نے کسی کو امامت سے ہٹا دیا۔ ان کا جی حضرت، اور اس کی وجہ یہ تھی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا سب بہت اچھا کیا، اپنی زبان کی حفاظت، اپنے کلچر کی حفاظت، جہاں اسلام تغیر کا حکم دیتا ہے اس تغیر کو کرنا اور اسے محفوظ رکھنا، اس سے قوموں کی غیرت محفوظ رہتی ہے۔ ہم اس کی مثالیں دینا شروع کریں، شام ہو جائے، آپ ایک چھوٹا سا لفظ لے لیں، کارروائی۔ سینکڑوں مرتبہ لوگ استعمال کرتے ہیں، پولیس کی کارروائی، فوج کی کارروائی، فلاں کی کارروائی۔ ہمیشہ یہ لکھا ہوا دیکھو تو کاروائی لکھا ہوا ہوتا ہے، کاف الف کا، را اور وائی۔ حالانکہ یہ لفظ اردو میں نہیں ہے، غلط ہے۔ لفظ ہوتا ہے کار روائی، دو راہ ہوتی ہیں۔ اس قوم کی جہالت پہ ماتم ہی کیا جا سکتا ہے کہ کسی شعبے، کسی محکمے میں کوئی نہیں کہتا کہ یار اردو ایک زبان ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنا ہے، ہمارے لیے سرمایہ فخر ہے۔ یا تو ہم یہ کر لیتے یا پھر آغا خان جو موجودہ ہیں ان کے باپ کی مان لیتے۔ ان کے والد مسلسل اصرار کرتے رہے۔ یہ واحد آدمی تھا جو کیبنٹ میں شامل جناح صاحب لیاقت علی خان سے تو منظور کروا لیا، ان کا سر اپنے اس نوزائیدہ مملکت کی زبان عربی رکھیں۔ جب عربی اس ملک میں رائج ہو جائے گی، ہماری آئندہ نسلیں عربی بولیں گی، پڑھیں گی، لکھیں گی، تو ہم عالم عرب سے مل جائیں گے، ہم ان کے پر حکمرانی بھی ہماری ہوگی اور ہم ان کے مقابلے میں بہت اچھے ہو جائیں گے۔ ملک کی زبان پہلے دن سے بچوں کو عربی پڑھانی چاہیے۔ اور اس نے لکھا کہ جناح صاحب اگر عربی پڑھا دیں گے نا تو لوگ براہ راست کتاب و سنت سے استفادہ کریں گے اور جاہل مولوی کو کام کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ نہ ان کی مانی، نہ اپنی زبان پر، نہ 3 میں نہ 13 میں۔ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ کتا پڑھتے ہیں اسے، یہ بھی دیکھ لو، کتا ہوتا ہے۔ کتا ایک لمبا ڈنڈا ہوا کرتا تھا اور لوگ جب کپڑے دھوتے تھے دھوبی صاحبان تو اس سے کوٹتے تھے کپڑے کو تاکہ میل دور ہو جائے۔ وہ اتنا لمبا ڈنڈا رکھتے تھے تو اس کو کہتے تھے کہ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ گھر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، اتنے لمبے ڈنڈے کو کہاں رکھیں، اور وہ گھاٹ پہ لے جائیں تو اس سے کام کم ہوتا ہے۔ جہاں سنو دھوبی کا کتا، تعلیم ہے نہیں، اپنی تہذیب کی پہرہ داری ہے نہیں۔ یہ ساری چیزیں تعلیم کے بغیر ممکن نہیں ہیں، اور تعلیم ہی وہ اثرات مرتب کرتی ہے جس سے قومیں عروج یا زوال، بلندی یا پستی اس کی طرف چلتی ہیں۔ یہ جتنا کچھ یونیورسٹیز اور کالجز میں ہو رہا ہے، لوگ بہت پوچھتے ہیں اور تعجب ہوتا ہے، ہمیں تو کبھی تعجب نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو تم بیچ رہے ہو اسی کو کاٹو گے نا یار۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کیکر بوئیں اور آم کی توقع رکھیں۔ اس لیے انقلاب کے لیے بہت ضروری چیز فرد کی تعلیم ہے۔ افراد میں تعلیم کا معیار جب بلند ہوتا ہے تو وہ جانتے ہیں کہ حکومت کا یہ سٹیپ کہاں لے جائے گا۔ کسی بھی سوسائٹی میں اگر یہ پڑھائیں گے تو کیا اثر پڑے گا، اور یہ پڑھائیں گے تو کیا اثر پڑے گا۔ اور جن معاشروں میں تعلیم محض نوٹ کمانے کا سبب بن جائے، اس کے متعلق تو کوئی تصور نہیں کرنا چاہیے کہ یہاں کوئی انقلاب آ جائے۔ وہم رہے آدمی کو ٹھیک ہے،
خوش اعتقادی رہے، ٹھیک ہے، سوچتا رہے، مری جانا ہے نا آخر کو۔ یہ نہیں ہوا کرتا۔ سکول کھولے جا رہے ہیں، سکولز بن رہے ہیں، سب چیزیں ہو رہی ہیں، بچے سکول پڑھنے جا رہے ہیں، فلاں سکول ہے، دانش سکول ہے، پتہ نہیں اور کیا کیا کس نام سے، کسی پہ تنقید مقصود نہیں۔ 50 سال سے سکول چل رہا ہے، تم یہ بتاؤ کہ ٹیلنٹ کتنا پیدا ہوا، تم یہ بتاؤ کہ معاشرے میں تمہارے سکول نے کیا تبدیلی پیدا کی۔ اس لیے انقلاب جو بچوں تعلیم سے آتا ہے نا، یہ اس کی جڑ ہے، اگر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ جہلا جمع ہو جائیں گے کہ اللہ یہ کر دے گا، اللہ کچھ نہیں کرتا، خدا فیصلے کرتا ہے، برکتیں دیتا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن یہ چاہیں کہ یہ چیزیں بھی ہو جائیں، ایسے نہیں ہوا کرتا بھیا۔ وہ اسلام جو آپ کو دکھاتے ہیں یا کہتے ہیں وہ کوئی اور اسلام ہوگا، جو حقیقتاً اسلام ہے اس میں ایسے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں جا رہے تھے، اللہ سے دعاؤں میں سے ایک دعا مانگی کہ اللہ میرے ساتھی بغیر لباس کے ہیں، تھوڑے تھوڑے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں، اللہ انہیں لباس عنایت فرما، اور اللہ ہم اسلحے کے بغیر ہیں، ہمیں اسلحہ عنایت فرما۔ لیکن جو 8-10 تلواریں تھیں وہ بھی لے کے چلے تھے کہ نہیں چلے تھے؟ اس لیے اقوام کی تہذیب اور اقوام کے مقاصد، اسکول کا سارا سسٹم پہلے دن سے اس ملک میں جو بھی تعلیم دی گئی اس میں کوئی لحاظ اس بات کا نہیں تھا کہ ہم کوئی اقدار ہیں، کوئی قوم ہیں، کوئی ہمارا مذہب کا تقاضا ہے اور مذہب کی بھی کچھ تعلیم ہے، اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں کیا تعلیم ہے۔ آپ انقلاب کی باتیں کرتے ہیں بچوں، آپ ذرا اس معاہدے کو اٹھا کر پڑھیں آپ، کیوں بھیا آپ تو مسلمان ہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مسلمان کبھی سور کا گوشت کھا لے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسلام آباد میں مسلمان کوئی پب اور شراب کی دکان کھلنے دے، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بچے پڑھ جائیں۔ شراب حرام، سور حرام، کتاب بھی حرام، بس اتنا پڑھ لیا جتنا مارکس لے کے پاس کر لیے۔ انہیں کیا پتا تاریخ کیا ہے، انہیں کیا پتا کہ انقلابات کیسے، انہیں کیا پتا دنیا کی ہسٹری، انہیں کیا پتا کہ لینن کا انقلاب کیا، انہیں کیا معلوم ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ امریکہ نے معاہدہ کیا، جنرل پرویز مشرف صاحب نے معاہدہ فرمایا، اس معاہدے میں امریکہ نے باقاعدہ ایک تحریر اور شک ہے، آپ جا کے دیکھ لیجئے گا، کہ پاکستان کا نظام تعلیم سر آغا خان کے تحت ہو، ان کا حق بنتا ہے۔ انہوں نے کہا نظام تعلیم یہاں تبدیل کرو، جو آیات نصاب میں شامل تھی اسے نکالا جائے، وہ نکال دی گئی۔ یہ تعلیم ہے جو اپنے اثرات مرتب کرتی ہے، اور جہالت ایسی پاؤں پکڑ لیے ہیں اس نے کہ ہلنے نہیں دیتی۔ اب تک یہ بحث کرتے ہیں کہ قرآن پڑھانے پہ اجرت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ، اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ امیر المومنین قرآن کریم کی قرأت کے لیے جو آپ نے پورے ملک میں مدارس بنا دیے ہیں، قاری کو کوئی تنخواہ نہیں ملنی چاہیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ لکھا، جتنے بھی حکومت کا کام کریں گے اور قرآن کریم پڑھائیں گے ان کو پیسے دیں گے ہم تعلیم کی وجہ سے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ہم پیسے دیں گے کیونکہ ان کا شرف اور عزت اتنی ہے میرے دل میں کہ انہوں نے اسلام کے پودے کو لگایا۔ ہر آدمی پیسے لیتا تھا، سرکار کی ڈیوٹی تھی نا، خلافت جن موضوعات پہ چلتی تھی ان میں سے تعلیم تھی۔ چاروں خلفائے راشدین پڑھے لکھے تھے، اور اتنے پڑھے لکھے تھے، اتنے شعور اور عقل سے کام لیتے تھے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس فاطمہ بنت قیس آئی ہیں، اور فاطمہ بنت قیس نے کہا کہ مجھے بحث یہ چھڑی کہ عورت کو اگر طلاق ہو جائے
تو وہ اپنی عدت میں شوہر سے خرچہ لے سکے گی یا نہیں؟ اور 3 طلاقوں کی صورت میں شوہر سے گھر سے نکال دے یا نہیں؟ فاطمہ بنت قیس آئیں شہادت کے لیے، ان کا امیر المومنین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مجھے طلاق ہوئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ لا سکنا ولا نفقہ، تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ شوہر کے گھر میں رہو، اور نہ ہی تمہیں اس بات کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ تم شوہر سے اپنا خرچہ وصول کرو۔ ہمارے ہاں تہذیب یہی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، 3 طلاقیں دو، یا اللہ طلاق بھی دینا اور کبیرہ گناہ بھی کرنا، شریعت نے صرف 1 طلاق سکھائی تھی بس، یہ الگ موضوع۔ فاطمہ نے گواہی دی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سوچ میں پڑ گئے، اور پھر انہوں نے کہا میں ایک عورت کی گواہی کی وجہ سے نہ خدا کی کتاب کو چھوڑوں گا، اور نہ میں یہ فتویٰ دوں گا، نہ میں ملک کا قانون کے بناؤں گا۔ مجھے نہیں پتا حفظت ام نسیت، اس عورت کے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے یا یہ واقعہ بھول گئی ہے یا واقعی سے یہ بات یاد ہے اور مجھ سے روایت کر رہی ہے، میں قطعاً اس قانون کو نہیں بناؤں گا۔ جو طلاق دے گا اس کی بیوی عدت اس کے گھر میں گزارے گی، اور عدت کے دوران عورت کے نان و نفقہ کے ذمہ دار اس کا شوہر ہے، جب تک کہ عورت خود اس گھر کو چھوڑ کے نہ چلی جائے۔ 1 طلاق دے، پھر 3-4 ماہ جو بھی عدتیں ان میں سے ایک عدت گزارے گی، گھر میں رہے گی، اٹھنا بیٹھنا دیکھنا برتنا سب چیزیں ہوگا، تو کسی وقت تو خیال آئی گئی کہ یار میں رجوع کر لوں، بڑا ظلم میں نے کر دیا۔ ہمارے یہاں کوئی مثال بتا سکتے ہیں کہ عدت عورت نے اپنے ماں باپ کے علاوہ کبھی سسرال میں گزاری ہے؟ شریعت کہاں ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ قانون نہیں بننے دیا، نہ بنایا۔ اس موضوع پہ کبھی جی چاہتا ہے بات کریں، سال بھی ناکافی ہے کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ اپنے علم کی بنا پر یہ ایسے نہیں ایسے، ایسے نہیں ایسے۔ آپ کو کبھی خیال نہیں آتا کہ جب قحط پڑا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منبر پر آ کر کہا کہ یا تو یہ قحط دور ہو جائے گا، یا خدا کی قسم ہے مجھے، میں مدینہ منورہ میں جو امیر لوگ ہیں، عبد الرحمن ابن عوف اور طلحہ اور فلاں میں ان سب کا مال چھین کے غریبوں میں تقسیم کر دوں گا تاکہ یہ قحط ختم ہو۔ اور منع کیا باقاعدہ، فوج کو لکھا تھا کہ 50,000 گھوڑے ہر لمحہ تیار ہیں، تم جہاد کرو، مانگو مجھ سے، میں گھوڑے بھیج دوں گا۔ 50,000 گھوڑوں کے لیے جو چراگاہ بنوائی گئی تھی اس میں تشریف لے گئے، 12 دروازے رکھے اس کے بڑے بڑے قلعہ نما، اور اپنے وہاں کے جو ہیڈ تھے اسلم، اپنے غلام پہ بڑا اعتماد تھا، انہیں بلایا اور کہا اسلم اس ساری چراگاہ کے دروازے کھول دو، کوئی اونٹ اور اونٹنی چرنے آئے مت منع کرنا۔ میں مدینہ منورہ میں ایسی بوڑھی عورتوں کو جانتا ہوں جن کا ٹوٹل معاش کا ذریعہ وہ اونٹ یا اونٹنی ہے، جس پہ وہ کنویں سے پانی بھر کے لوگوں کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں، لوگ انہیں پیسے دیتے ہیں، وہ چل رہے ہیں۔ اگر تم نے روک دیا اور اونٹ یا اونٹنی مر گئی تو وہ سارا اس کی زندگی کا جتنا بھی بوجھ ہے وہ سرکاری خزانے پہ پڑ جائے گا، میں اتنے پیسے کہاں سے دوں؟ یہ سوچ فرمایا خبردار۔ لیکن عبد الرحمن ابن عوف کے اونٹ آئیں، فلاں کے آئیں، فلاں کے آئیں، بالکل نہیں آنے دینا، انہیں کہنا واپس جاؤ اور مدینہ منورہ میں کھجوریں جو اس سال لگی ہیں بجائے مارکیٹ میں بیچنے کے اپنے اونٹوں کو کھلاؤ، تمہیں کچھ نہیں ہو جاتا۔ اور پھر کہا جب تک قحط ختم نہیں ہو جاتا میں 2 کاموں کو کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دوں گا۔ لوگوں، ہاتھ کاٹنے کی حد میں ساقط کر رہا ہوں، ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا جب تک کہ ہر فرد کو وہ کھانا میسر نہ آئے جو میں کھاتا ہوں۔ غلام نے زیتون سامنے رکھا اور روٹی بہت خوش ہوئے، عرض کیا کہ حضرت آپ کا گورا چٹا رنگ مائل ہو گیا ہے اور آپ کی صحت جواب دینے لگی ہے،
تو فرمایا میرے آج کیا ہر شہری کو یہ حاصل ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو اٹھا دیا۔ فرمایا نہ، جب تک میری مملکت کا ایک شہری اس کا نہیں ہوتا میں نہیں کھا سکتا۔ فرمایا میں منع کرتا ہوں، میرا کوئی بھی مقرر کردہ افسر کوئی ہاتھ نہیں کاٹے گا جب تک یہ قحط دور نہ ہو جائے، اور دوسرے کوئی بھی نکاح ہوا اس زمانے میں اس نکاح کو توڑ دوں گا، کوئی نکاح نہیں کروں۔ یہ ہے سوچ۔ فرمایا پیسے کی وجہ سے مجبور ہو کے امیر خاندانوں کے لڑکے اعلیٰ نسب اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکیوں کے رشتے مانگیں گے، اور ان کا اپنا سٹیٹس مال میں بڑا ہوا ہوگا اور کسی چیز میں بھی نہیں۔ لوگ بھوک اور غربت سے مجبور ہو کے اپنی پیاری بیٹیاں ان نکموں کے ہاتھ کر دیں گے۔ میں قطعاً نہیں چاہتا کہ ہماری آئندہ نسلوں میں ان چیزوں کا اثر پڑے، اس لیے جب تک قحط دور نہیں ہوتا نکاح نہیں ہوگا۔ اور جب وہ قحط دور ہوا ہے اور پھر خوشحالی کا دور آیا ہے تو انہوں نے کہا مدینہ منورہ میں بلاؤ ان لوگوں کو جو خوب کھاتے ہیں، پیٹو قسم کے لوگ آئے، 1 مہینہ کھانا کھلاتے رہے۔ پھر فرمایا ان کو بلاؤ جو بہت تھوڑا کھاتے ہیں، وہ ایک جماعت آ گئی 40-50 افراد، وہ کھاتے رہے۔ 2 مہینے کے بعد کہا کہ اوسطاً اتنا ایک آدمی کے لیے کافی ہے۔ ممبر پر آئے، جمعے میں تقریر کی اور فرمایا میں پیمانہ مقرر کر رہا ہوں اب، اور جو اس سے کم ہر مہینے کسی کے گھر آٹا نہ دے حکومت روک لے، اور جو اتنا زیتون کا تیل فری فراہم نہ کرے، اور جو اتنی چیزیں اپنی پبلک کو فری فراہم نہ کرے، میں بددعا مانگتا ہوں اس ممبر پہ کھڑے ہو کے قیامت تک کے لیے اللہ جو بھی اس امت میں ایسا ظالم آ جائے جو میرے مقرر کردہ پیمانے سے کم لوگوں کو دے، اللہ اسے برباد کر۔ یہ قیامت تک کے لیے بددعا فرمائی تھی۔ ان کا جاؤ اپنے گھروں کو، حکومت اس کی ذمہ دار ہے۔ آپ جنگوئی کے حالات پڑھتے ہیں، ساری خلافت عباسیہ اور امویہ میں میڈیکل فری تھا۔ یہ تو اکبر کے زمانے تک بھی فری رہا ہے، جہانگیر کے زمانے میں فری رہا ہے۔ اکبر بادشاہ کے زمانے میں، جہانگیر کے زمانے میں، چونکہ ہندوؤں اور گوروں کا لٹریچر پڑھ لیا نا، گوروں نے تو اس لیے مغلوں کے خلاف لکھا کہ سلطنت جو مسلمانوں سے لی تھی تو انہیں تو متنفر کرنا تھا، ہندوؤں کو تعصب تھا۔ اسے کہا پوری مملکت میں کوئی دوائی ایسی نہیں جو لوگ خریدیں۔ حکیم ہوتے تھے، جمعے کے بعد ہر مسجد کے باہر ایک بڑا حکیم بیٹھتا تھا اور وہ فری لوگوں کو دوائیاں دیتا تھا، اور ہر محلے میں ایک حکیم تھا، لوگ اس کے پاس جاتے تھے، اپنا علاج کراتے تھے، گورنمنٹ اس کو تنخواہ دیتی تھی اور پبلک کچھ نہیں دیتی تھی۔ یہ برطانیہ میں نظام رائج ہے، اس پہ تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تم کیوں نہیں ایسے انقلاب کا سوچتے بچوں؟ یہ سب باتیں آتی ہیں تعلیم سے، پڑھو تو تمہیں پتہ چلے۔ تغلق کے دور میں پورے ملک میں یہ کئی تغلق گزرے نا، کہیں بھی قحط نہیں پڑا اور بارشیں ہوتی رہی۔ تو کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ حضرت اتنا عرصہ اور زمانہ ٹھیک بارشیں اپنے وقت پہ ہوتی ہیں، گندم ہے، تغلق کے زمانے میں گندم، انڈے اور مکئی، باجرہ، جوار، چاول، یہ سب سمندر میں پھینکتے تھے، لینے والے ہی کوئی نہیں تھا، کیا کرتے؟ مرغیاں جنگلوں میں چھوڑاتے تھے لوگ۔ تو بزرگ جو تھے ان سے کسی نے کہا کہ حضرت یہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا جب تک تمہارے قاضی انصاف کرتے رہیں گے اللہ رحمت برساتا رہے گا۔ قاضی اتنے آزاد تھے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ میں نے جو والد کو قید کر کے اور ان وجوہ کی بنا پر سلطنت کو سنبھالا ہے، کیا میرے لیے شرعاً یہ جائز ہے؟
پورے ملک سے قاضیوں نے لکھا کہ ان وجوہ کی بنا پر کہ جائز ہے. دلی کے قاضی جامع مسجد کے امام انہوں نے لکھا بالکل جائز نہیں ہے. اور وہ جمعے کا خطبہ پڑھتے تھے اور اس کے بعد شاہ جہان کا نام لیتے تھے, اورنگزیب کو مانتے ہی نہیں تھے. تو اورنگزیب پورا کئی سال کا عرصہ خاموشی سے جمعہ پڑھتے رہے, کچھ نہیں کہا, بس یہی کہا کہ اگر وہ انصاف اسے سمجھتے ہیں تو میرے لیے قابل تسلیم ہے, مجھے کچھ نہیں کہنا. سادات بارہا نے جو کنگ میکرز ہو گئے تھے, انہوں نے دہلی کے قاضی پہ ایک مرتبہ اعتراض کر دیا. سلطان نے بھرے دربار میں قبضے پہ ہاتھ ڈال لیا اور قبضہ پکڑا, اور انہوں نے کہا کہ سادات, اور آستینیں چڑھائیں اورنگزیب نے. اس نے کہا کون ہے جو ہمارے قاضی پہ اعتراض کرتا ہے, اور کون ہے جو ہمارے انصاف کے نظام کو چیلنج کرتا ہے؟ گردن نہ اتار دو ان سادات بارہا کی. انہیں کہو چھٹی کرے. بڑے جیدار, بڑے بہادر اور سادات بارہا جو ہمیشہ قلعے کی حفاظت کرتے تھے, بیک قلم نکال دیا. انہوں نے کہا مجھے نہیں چاہیے, انصاف چاہیے, قاضی چاہیے. قاضی ہمیشہ ان کے خلاف کچھ نہیں. آپ کے پاس آدمی نہیں ہے. بچوں آپ رونا روتے ہیں تعلیم کے اس سلسلے میں کہ آگے نوکریاں نہیں. ہم نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں نوکریاں ہیں, تم اہل نہیں ہو, اس کے قابل نہیں. ایک اچھا الیکٹریشین چاہیے, کہاں ہے؟ ایک اچھا کوک چاہیے, کہاں ہے؟ ایک اچھا کپڑا دھونے کے لیے کوئی چاہیے, نہیں ہے. ٹلانے کی بات ہے اور پیسے بٹورنے کی بات ہے. یہ ایماندار لوگ چاہیے, وہ ہیں نہیں. شور مچ رہا ہے نوکری نہیں, نوکری نہیں. ارے یار آپ اس قابل ہیں کہ نوکری کر سکتے ہیں؟ ایم اے انگلش کی سند ہے اور 2 حرف تم انگلش کے لکھ نہیں سکتے, تمہیں ڈبلیو اور وی کہاں استعمال کرنا ہے اتنا تو فرق نہیں پتا, اور تم چلے ہو. ایک صاحب اردو زبان میں کہیں کوئی آسامی تھی, تشریف لائے تو یہ سفارش, یہ وہ حالات ایسے ہیں. تو ایسی ایک کتاب پڑھی تھی, ہم نے دے دی. ہم نے کہا یہ پڑھیے ذرا. انہوں نے کہا کہ انگریزوں نے فکرہ تھا فلاں جگہ پہ, پڑھا یہ کہ بیڑا غرق کر دیا. ہم نے کہا بچوں کو کیا جا کے کالج پڑھائیں گے؟ فرض کیجئے ہم مان بھی لے کوئی آدمی اور پھر آپ کو مقرر کر دے, یہ بیڑا غرق کیا چیز ہے؟ یہ بیڑا ہوتا ہے, بیڑا کہتے ہیں پان کے پتے کو. ہندو جب قسم کھا لیتے تھے کہ مر جائیں گے یا ماریں گے, پان کا پتا منہ میں رکھ کے راجا کے سامنے قسم کھاتے تھے. یہ بیڑا ہے. یہ بیڑا کب سے ہو گیا؟ یہ حال ہے. اور چلے ہیں انقلاب برپا کرنے. سبحان اللہ. تو اس لیے بھیا انقلاب میں پہلی بنیاد علم بنا کرتا ہے. 2 بنیادیں اور ہیں, انشاءاللہ پھر بات